السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری جانب سے خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 26 رجب کی تاریخ ہے۔ آج میں اپنے والدین کی قبر کے اوپر حاضر ہوں۔ جی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، برابر میں والد صاحب کی قبر ہے اور یہ والدہ صاحبہ کی قبر ہے۔ ماں باپ کوئی بھی ہوں، کسی کے بھی ہوں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے جتنی پریشانیاں جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ان کا درجہ، ان کا رتبہ بہت بلند رکھا گیا ہے۔ والدین سمجھے ہمارے ولی ہوتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے نے ایک بہت اچھی بات بتائی تھی کہ ہم ولیوں کو محلوں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ، مزاروں پہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ولی تو ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں وہ سمجھو ان کی مثال ایک ولی کی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشان رہتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جن کے والدین زندہ ہوں تو ان کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے لیے سمجھو ایک دعا کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ لیکن جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے ان کے اوپر سے ڈھال ہٹا لی گئی، یعنی کہ ان کی حفاظت کی ایک ڈھال تھی وہ اب ہٹ گئی ہے۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کو اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے وہی دعائیں ان کی سمجھو ڈھال کا کام کریں گی اور وہ ان کی حفاظت کریں گی۔ لہٰذا میں تو سب اپنے بہن بھائیوں کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ان کو جتنا زیادہ ثواب ایصال کر سکتے ہیں ایصال کریں۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو شامل فرما لیا کریں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، انسان اور جنات جو مسلمان ہو کر فوت ہوئے ان سب کی ارواح کو آپ ثواب ایصال کر دیا کریں، کیونکہ جتنا ثواب آپ ایصال کریں گے اتنا ہی ثواب سمجھیں آپ کے بھی نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی جتنا زیادہ آپ دوسروں کو فائدہ دیں گے، جتنی زیادہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، وہی دعائیں آپ کے بھی اکاؤنٹ میں سمجھو ریٹرن ہو جائیں گی۔ یعنی یہ بھی جو نا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زبردست سسٹم ہے کہ آپ کا یہاں پہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ آپ جتنی زیادہ اچھی نیت سے کوئی کام کریں گے اس کا آپ کو صلہ بھی اتنا ہی اچھا نظر آئے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ دیر سے آئے یا ہو سکتا ہے یہاں نہ آئے، کہیں اور آپ کو اس کا جو ہے نتیجہ نظر آئے کہ آپ کو وہ اس دنیا میں ہی نہ ملے، جو اچھی نیت سے آپ نے کام کیا اس کا صلہ آپ کو ہو سکتا ہے آخرت میں ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سب سے زیادہ انصاف پسند ہے اور وہ انصاف پسندوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ نہ زیادتی کریں، نہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں، کچھ ایسا کام نہ کریں۔ ہماری یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کب تمام ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے جو ہے اس کے اوپر لمبی لمبی امیدیں بھی نہ باندھیں۔ دیکھیں یہ قبرستان ہے، اب میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ یہاں میری بھی کہیں نہ کہیں قبر ہوگی، پتہ نہیں کہاں ہو، لیکن بہرحال ہوگی تو صحیح، یہاں ہوگی یا کہاں ہوگی، لیکن ہونا تو یہی ہے، آخر ٹھکانہ ہمارا یہی ہے، کیونکہ مر کے ہمیں آنا یہی ہے۔ میری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور جتنی زیادہ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ دعائیں ہیں جو ہم ان کے لیے کریں گے اور ہمارے لیے وہ حفاظت کا کام کریں گی، یعنی ہماری لیے وہ ڈھال بن جائیں گی، اور ہمارے لیے جو ہمارے روٹین کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں ان مصیبتوں سے وہ دعائیں ہمیں جان چھڑائیں گی، ہمیں بچائیں گی، ہمیں یا ان کے اثرات کم ہم پر ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ کوشش کر کے اس عادت کو بھی اپنی عادتوں میں شامل فرمائیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے آپ کوشش کریں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ
ان کی ویسے ہی خدمت کریں، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کی قبر کے اوپر حاضر ہو کے ان کی مغفرت کی دعا کریں، تاکہ جتنی زیادہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے وہ دعا ان کے درجات کو بلند کرے گی، اور آپ کو بھی اس دعا کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔